مصطفیٰ اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیادت کا اسلامی تصور، اس موضوع پہ اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا مجھے حکم ملا ہے۔ قرآن عظیم الشان کے اندر قیادت کے لیے امامت کی اصطلاح بھی بیان فرمائی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ خلافت بھی قرآن عظیم الشان کی ایک اصطلاح ہے اور اسے امانت بھی کہا گیا ہے اور شہادت بھی کہا گیا ہے۔ یہ چند اصطلاحات قرآن مجید کے اندر قیادت کے لیے استعمال ہوئی ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خلافت کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی اس کے نیابت کے ہیں اور دوسرے معنی اس کے جان نشینی کے ہیں۔ نیابت کے معنی میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ پوری انسانی نسل یہ خلیفہ ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فارسی کے کلام میں مثنوی اسرار و رموز، اسرار خودی کی تربیت کے 3 مرحلے بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں در بیان این کے تربیت خودی را 3 مراحل است: اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی۔ خودی کی تربیت کا پہلا مرحلہ ہے اطاعت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننا، تسلیم کرنا، اس پہ عمل کرنا۔ اور اس کا دوسرا مرحلہ بیان کیا ہے ضبط نفس، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنی باغیں اپنے خواہشات کے ہاتھوں میں نہ دینا بلکہ خواہشات کو اپنے قابو میں رکھنا، ضبط نفس۔ اور انسان جب اطاعت اور ضبط نفس کے مراحل سے گزرتا ہے تو نیابت الہی کے مقام پہ وہ پہنچتا ہے اور اس کو خلافت کہا گیا ہے۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مزید تشریح فرمائی ہے کہ اس نیابت میں پوری انسانی نسل شریک ہے، سارے انسان اللہ کے نائب ہیں، لیکن اس نیابت کے تقاضے جو لوگ پورے کر رہے ہیں وہ حقیقی خلیفہ ہیں، اور جو اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہے وہ خلافت کے منصب کے ساتھ غدر کر رہے ہیں، بدعہدی کر رہے ہیں۔ اللہ نے زمین پر انسانی زندگی گزارنے کے لیے کچھ احکامات نافذ کیے ہیں، نازل کیے ہیں،
اور یہ احکامات انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے آئے ہیں، اور سب سے آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے قاعدے، قوانین اور ضابطے انہوں نے انسانیت کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب قیامت تک خلافت اور نیابت الہی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اس تعلیم کو حاصل کرنا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی لازم ہے۔ اس کے بغیر خلافت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ اور خلافت کے دوسرے معنی پھر جانشینی کے ہیں۔ ایک نسل جا رہی ہے اور دوسری نسل آ رہی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ان کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فریضہ انجام دینا ہوگا جو گزشتہ ادوار میں انبیاء کرام علیہم السلام انجام دیتے رہے ہیں۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ نظام جو انہوں نے نافذ کیا ہے اس کو نافذ کرنے والے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء، اور ان کے اس کام کو خلافت علی منہاج النبوہ کہا جاتا ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کہا جاتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو یہ مسئلہ پیش آیا کہ اب ان کو کیا کہا جائے گا، خلیفت رسول اللہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کے بعد جو آئے گا ان کو پھر خلیفت رسول اللہ، یہ تو اب مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ آپ مجھے امیر المؤمنین کہا کریں، اور ان کے دور سے امیر المؤمنین کا یہ لقب یہ چل پڑا۔ خلافت کے یہ دوسرے معنی جانشینی، ایک معنی نیابت کے ہیں اور دوسرے معنی جانشینی کے، اور زمین پر اللہ کے نازل کردہ قوانین کے تحت انسانی زندگی کا نظام قائم کرنا، اس میں قیادت پہ اس شخص کو فائز کرنا اور ان لوگوں کو فائز کرنا جو اس کے چلانے کے اہل ترین ہوں، سب سے زیادہ وہ ہوں، ان کو یہ خلافت کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی، 15ویں رکوع ہے سورۃ البقرہ کی آیت، تو مجھے نمبر یاد نہیں ہے اس وقت۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان امتحانات کو پورا کر دیا، ان تمام آزمائشوں میں پورا اترے، اللہ نے ان سے فرما دیا کہ میں تمہیں انسانیت کا امام بنانے والا ہوں، انسانیت کی قیادت کے منصب پہ تمہیں مقرر کرنے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ تمہارے اولاد کے وہ لوگ انسانیت کے امام ہوں گے، قائد ہوں گے، جو ظلم اور زیادتی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے، عدل و انصاف پہ عمل پیرا ہوں گے، ان کے حق میں یہ وعدہ ہے کہ وہ تمہارے بعد بھی انسانیت کے امام رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اس شاخ میں نبوت اور رسالت رہی جو ان کے چھوٹے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پوتر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے،
اور اس کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ بنی اسرائیل میں نبوت چلتی رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے آخری پیغمبر ہے۔ ہزارہ انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آتے رہے، اور امامت کا یہ منصب بنی اسرائیل کے پاس رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل کے اندر روک دیا گیا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو بات ارشاد فرمائی تھی لا ینال عہد الظالمین، اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا، اور سب سے آخری نبی ان پہ نبوت ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی، اور ان کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا سلسلہ تو ہے، قیادت کا یہ سلسلہ ہے، لیکن وہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری اصطلاح استعمال فرمائی ہے، یہ خلافت اور امامت یہ بھی قیادت ہی کے لیے ہے۔ تیسری اصطلاح امانت کی ہے، اور یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہوں، حقدار ہوں، مستحق ہوں، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تمہیں بہترین نصیحت ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ سب کچھ دیکھنے والے اور سننے والے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ امانت سے مراد ذمہ داریوں کے مناسب لیا ہے، اور ایک حدیث کے اندر بھی اس کی تشریح ہمیں ملتی ہے۔ یہ بخاری شریف میں کتاب العلم اس کی پہلی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ افراد کے ساتھ میں ہوئے گفتگو تھے، اتنے میں باہر سے آئے ہوئے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موجود لوگوں میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں کیا۔ دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی ہی نہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مکمل کر لی، رخ مبارک پھیرا اور پوچھا کہ وہ سوال پوچھنے والا کہاں ہے؟ وہ شخص آگے بڑھا کہ میں ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانتیں ضائع ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ امانتیں کیسے ضائع ہوں گی، کیوں ضائع ہوں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب امر، اقتدار، اختیار، قیادت، فرمان روائی یہ نہ اہلوں کے سپرد ہو جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ یہ حدیث بھی تشریح ہے اس آیت کریمہ کی، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو معنی بیان کیے ہیں وہ اس حدیث کی روح سے بالکل یہی معنی بنتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بنی اسرائیل میں انحطاط اس طریقے سے آیا کہ انہوں نے ذمہ داری کے مناصب پہ اور قیادت پہ ان لوگوں کو فائز کیا جو ان کے اہل نہیں تھے، جو خائن تھے اور
ان کی دیکھا دیکھی ان کے لیے بھی خیانت کی راہیں کھل رہی تھی، اس طریقے سے ان میں انحطاط آیا، زوال آیا، اور وہ ان سے پھر امامت کا منصب چھین لیا گیا، اور وہ بنی اسماعیل میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ امانت اور سورۃ الاحزاب کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے امانت کو زمین کے سامنے، آسمان کے سامنے اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور یہ ان سب نے اس سے انکار کر دیا کہ وہ اس امانت کو اٹھائیں اور وہ اس سے ڈرے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ یہاں امانت اور خلافت، جو خلافت کی معنی ہے وہی یہاں امانت کی اصطلاح استعمال ہو گئی ہے، اور سورۃ النساء میں امانت کا وہ مفہوم وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس کی تشریح پھر کی گئی ہے کہ اس امانت سے مراد اصل میں یہ حیثیت ہے کہ انسان کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے، اور چاہے تو یہ اختیار بھی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف زندگی بسر کرے۔ ان دونوں کا اختیار، اور رضاکارانہ طور پہ دونوں میں سے ایک راستہ وہ اختیار کر لے، اور اگر وہ اطاعت کا اور فرمان برداری کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا انجام جنت ہوگا، اور اگر وہ نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا انجام جہنم ہوگا۔ اور زمین و آسمان اور پہاڑوں نے تو اس امانت کو، اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اسے ڈر گئے، لیکن انسان یہ گوشت پوست کا 5-6 فٹ کا وجود، وہ اس کے لیے تیار ہو گیا کہ میں یہ کام کروں گا، اور اس نے اس کی حامی بھر لی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے امانت کہا ہے کہ اس امانت کو انسان اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، وہ ظالم اور جاہل ہے۔ اور شہادت کی اصطلاح بھی استعمال کی گئی ہے سورۃ البقرہ میں اور سورۃ الحج میں۔ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ جہاں شروع ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ قبلہ کی تبدیلی کے حکم کے ضمن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قبلے کی یہ تبدیلی حقیقت میں اس بات کا اعلان ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم انسانیت پر گواہ بنو۔ اور سورۃ الحج کی آخری آیت میں جہاں جہاد کا حکم، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ كَجِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، وہاں پہ بھی یہی الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اس شہادت کو سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ میں پھر استعمال کیا گیا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار بن جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا شہداء للہ، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور انصاف کی گواہ بن جاؤ۔ یہاں پہ معرف القرآن میں
شہداء بالقسط کے ضمن میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کئی چیزوں کو بیان کیا ہے. اس میں اساتذہ جب اپنے شاگردوں کے پرچے کا وہ چیک کرتے ہیں، اس کو بھی شہادت قسط، کہ اس میں اگر وہ خیانت کریں، کوئی حقدار نہ ہو نمبروں کا اس کو زیادہ نمبر دیں، کوئی حقدار ہو اس کے نمبر گھٹائے جائیں، وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. یہ شہادت بالقسط جو ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ نمبر دینے میں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. انہوں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ، ڈاکٹر جب سرٹیفکیٹ دیتا ہے اس میں بھی یہ کہا ہے کہ اگر مریض نہیں ہے اور وہ دھوکہ دہی کے لیے سرٹیفکیٹ لے رہا ہے تو وہ شہادت بالقسط کے تقاضے وہ ڈاکٹر پورے نہیں کر رہا جو اس طرح کا میڈیکل سرٹیفکیٹ دے رہا. اور پھر آخر میں انہوں نے ووٹ کو بھی اس میں بیان کیا ہے، اور ووٹ کی تین حیثیتیں، تین شرعی حیثیتیں انہوں نے بیان کی. ووٹ کی پہلی شرعی حیثیت تو شہادت ہے، گواہی. اور ووٹ کی دوسری شرعی حیثیت یہ امانت، دوسری شرعی حیثیت ایک شہادت ہے، اور ایک شفاعت ہے. انہوں نے جو بیان کی ہے، ایک شہادت ہے اور دوسری شفاعت، سفارش ہے. اور تیسری شرعی حیثیت یہ وکالت ہے. شہادت، شفاعت اور وکالت، یہ تین حیثیت تفصیل سے انہوں نے یہ تیسرے جلد میں معارف القرآن میں بیان ہوا ہے. اہم قیادت کا ذکر کر رہے ہیں، اور قیادت کا اسلامی تصور، اور ہم ایک اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں. اصولی طور پہ اور نظریاتی طور پہ یہ ملک اسلامی ملک ہے. عملاً اس میں کئی کوتاہیاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں، لیکن دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح سے یہ ملک، مملکت کا نام پہلی دفعہ ہے، مملکت کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور دوسری دفعہ ہے اس کا سرکاری مذہب اسلام، اور تیسری دفعہ پھر قرارداد مقاصد کو قابل تنفیذ حصہ بنا دیا گیا 2 الف میں. اور اس کے بعد بھی 227 میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ مروجہ تمام قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈالا جائے گا، اور قرآن و سنت سے متصادم کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا. یہ گویا اس ملک کی اسلامی حیثیت قانون کی روح سے مسلم ہے. اس میں بہت کچھ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے. سب سے بڑی چیز تو سود ہے. معاشیات اور اقتصادیات میں اور مالیات میں سود ہی سود بھرا پڑا ہے، جو قرآن و سنت کے ضد ہے، خلاف ہے. لیکن اصولی طور پہ دستور نے اس کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا ہے، اور اس کا نظام قرآن و سنت کے مطابق چلانا یہ وقت کے حکمرانوں کی بنیادی فریضہ ہے ان کا. اس ملک کے نظام میں قیادت پہ کون فائز ہوتا ہے، اور یہ نظام کیسے چل رہا ہے، اور اس میں ہم اپنا کردار کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. اس ملک کے اندر اسلامی قیادت کی بحالی کے لیے ہمارا کردار کیا ہو سکتا ہے، اس پہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کے سامنے آئین پاکستان اور دستور پاکستان کے حوالے سے چند بات عرض کرنا چاہوں گا. اس ملک کا سب سے بڑا آئینی عہدہ یہ صدر مملکت کا ہے. اس ملک کا جدید اصطلاح میں جسے چیف ایگزیکٹو کہا جاتا ہے وہ وزیر اعظم ہے. اس ملک کے اندر صوبے کا سب سے بڑا آئینی منصب یہ گورنر کا ہے، اور صوبے کے اندر چیف ایگزیکٹو یہ وزیر اعلیٰ ہے. اور یہ صدر، وزیر اعظم، گورنر اور وزیر اعلیٰ کس طرح بنتے ہیں؟ اس ملک میں انتخاب ہوتے ہیں، اور اب انتخاب کا یہ سال ہے
کل ایک خبر تھی، معلوم نہیں درست یا غلط، اگر درست ہو تو اس وقت اصحاب اقتدار نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ 8 اگست کو وہ اسمبلی تحلیل کر دیں گے، اور پھر 3 مہینوں کے اندر یعنی ستمبر، اکتوبر اور نومبر، 8 نومبر سے پہلے کسی بھی وقت انتخابات ہوں گے، اور یہ انتخابات 4 صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے لیے ہوں گے۔ صوبائی اسمبلیوں کے اندر اسمبلی کا اپنا نظام بھی ہوگا، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، اور اسمبلی کے اندر قائد ایوان منتخب کیا جائے گا، وہ وزیر اعلیٰ ہوگا، اور اس کے ساتھ پھر ایک کابینہ وہ اپنے ساتھ بنائے گا۔ یہ قیادت ہے صوبے کی۔ قومی اسمبلی کے اندر بھی قومی اسمبلی کا نظام اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے بعد قومی اسمبلی قائد ایوان کا انتخاب کرے گی، اور وہ وزیر اعظم کہلایا جائے گا۔ اور پھر یہ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی مارچ 2024 میں آدھے سینٹ کا ایک بار پھر انتخاب کریں گے۔ صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی اور سینٹ، یہ ادارے سب مل کر صدر مملکت کا انتخاب کریں گے۔ اس طریقے سے اس ملک کی قیادت وجود میں آتی ہے۔ اس میں میں آپ کی خدمت میں دستور کی دفعہ 62 کی چند شقات عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ اصل میں اسلامی قیادت کا تصور ہے۔ یعنی ہماری دستور نے ہمیں تصور دیا ہے کہ ہماری قیادت اسلامی قیادت ہو، عملاً ایسا نہیں ہے۔ دستور کی دفعہ 62 میں شکات اور بھی ہیں، لیکن میرے موضوع سے متعلق جو شقیں ہیں میں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس میں ایک شق یہ ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کا، اور دستور کی دفعہ 113 کی روح سے صوبائی اسمبلی کا، سینٹ کا ممبر اور قومی اسمبلی کا ممبر اور صوبائی اسمبلی کا ممبر، اس میں سب سے پہلی صفت یہ ہونی چاہیے، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اچھے کردار کا حامل ہو۔ کیا ہو؟ اچھے کردار کا حامل ہو، اور اسلام کے احکام میں احکامات اسلام کے توڑنے میں مشہور نہ ہو، احکامات اسلام کی خلاف ورزی میں مشہور نہ ہو، اچھے کردار کا حامل ہو، اور احکامات اسلام سے انحراف میں مشہور نہ ہو۔ غالباً الفاظ یہ ہیں، یہ پہلی شرط ہے، اچھے کردار کا مالک ہو اور احکامات اسلام سے انحراف میں مشہور نہ ہو۔ یہ سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ کہ وہ اسلام کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو۔ کیا ہے؟ اسلام کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو، اور فرائض کا پابند ہو، اور کبائر سے مجتنب ہو۔ اسلامی قیادت، اس سے الگ تو کوئی تصور نہیں ہے نا، یہی اسلامی قیادت ہے۔ اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی دستور نے ہمیں یہ تصور دیا ہے کہ وہ اسلام کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو، فرائض کا پابند ہو، اور کبائر سے مجتنب ہو۔ اور تیسری اور آخری شرط، یعنی میرے بیان کے لیے آخری شرط، وہاں شرط اور بھی ہیں، یہ ہے کہ وہ پارسا اور سمجھدار ہو۔ کیا ہو؟ پارسا اور سمجھدار ہو، فاسق نہ ہو، امین اور امانت دار ہو، کسی عدالت نے اس کے خلاف قرار نہ دیا ہو۔ اور ایک چوتھی بھی ہے، میں وہ بھی اگر کہہ دوں بے جانا ہوگا، کہ قیام پاکستان کے بعد اس نے اسلامی نظریے کے خلاف کام نہ کیا ہو۔ یہ 4 شرائط اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کی دفعہ 62 میں درج ہے، اور دفعہ 113 میں صوبائی اسمبلی کے لیے دفعہ 62 کا پھر حوالہ دیا گیا ہے، ان کے لیے بھی یہ شرائط ہیں۔ یہ 4 شرائط عملاً تو ہمارے سامنے اس وقت یہ سبھی لوگ موجود ہیں، سینیٹرز بھی ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران بھی، اور صوبائی اسمبلی کے ممبران بھی ہیں۔ ہم اگر جائزہ لیں اس وقت،
تو کیا خیال ہے ان شرائط پہ پورا اترنے والے کتنے فیصد ہوں گے؟ جو موجود ہیں سینیٹر، قومی اسمبلی کے ممبران اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران، وہ 4 شرائط ایک بار پھر میں پیش کر دیتا ہوں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اچھے کردار کا حامل ہو اور احکامات اسلام سے انحراف میں مشہور نہ ہو۔ دوسری شرط یہ کہ وہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو، فرائض کا پابند ہو اور فرائض سے مجتنب ہو۔ اور تیسری شرط یہ کہ وہ سمجھدار اور پارسا ہو، فاسق نہ ہو، امین اور امانت دار ہو، کسی عدالت نے اس کے خلاف قرار نہ دیا ہو۔ اور آخری شرط یہ کہ قیام پاکستان کے بعد اس نے نظریہ اسلام کے خلاف کام نہ کیا ہو۔ ان پہ پورا اترنے والے جو ہمارے سامنے موجود ہیں ان میں کتنے فیصد ہوں گے؟ میرا خیال ہے بمشکل 10% بھی نہیں ہوں گے۔ اسلامی قیادت مفقود ہے، حالانکہ اسلامی قیادت کا تصور آئین کے اندر موجود ہے۔ اس میں میری گزارش یہ ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں۔ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے سب سے پہلے تو ہمارے اساتذہ ہیں، مرد اور خواتین دونوں۔ ان کے سامنے یہ پیش کریں کہ انتخاب آ رہا ہے، 8 نومبر سے پہلے انتخاب ہوگا اور اس میں قوم نے اپنی قیادت کا انتخاب کرنا ہوگا، اور اس انتخاب میں ان شرائط کو پیش نظر رکھا جائے۔ سب سے پہلے اساتذہ کے سامنے یہ رکھے جائے۔ دستور کی دفعہ 62، آپ یہ میرے پاس اس میں ایپ موجود ہے، آپ بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور دستور پاکستان کی کاپی حاصل کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اساتذہ کے بعد، خواتین و حضرات، اساتذہ کے بعد پھر ہمارے سامنے ہمارے طلباء اور طالبات ہیں۔ اپنے طلباء اور طالبات کو آئین کے یہ شقات سمجھائیں، اور ان کے ذریعے سے ان کے والدین سے ہمارا رابطہ ہو کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ترقی کرے اور قوموں کی برادری میں ایک باوقار مقام پہ یہ فائز ہو اور دنیا کے اندر یہ اپنا کردار ادا کر سکے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی قیادت آئین پاکستان کے ان شقات پہ، ان شرائط پہ پوری اترنے والی قیادت ہو۔ اپنے اساتذہ، اپنے طلباء اور طالبات اور ان کے ذریعے سے ان کے والدین تک ہم یہ پیغام پہنچائیں۔ اسلامی قیادت کا یہ تصور جو آئین پاکستان کے اندر درج ہے، ان کو اس میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار کریں، اور اگر ہم یہ کام کر سکیں تو یہ اس ملک کے ساتھ بھی بہت بڑی بھلائی ہوگی۔ اس ملک کے اندر ہم امامت صالحہ کے قیام میں ایک مثبت کردار ادا کر سکیں گے۔ اس ملک کے اندر خلافت جو نیابت الہی ہے، اس کام کو ہم آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ اس ملک کے اندر خلافت علی منہاج النبوہ، جس کو خلافت راشدہ کہا گیا ہے، ہم وہ نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے، اور اگر ہم نے یہ کردار ادا کیا تو پاکستان اس وقت جو روبہ زوال ہے، روبہ انحطاط ہے، تنزل پذیر ہے، ہم اس کو آگے بڑھا سکیں گے، ہم اس کو اٹھانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس ملک کو ادھیڑنے میں، بکھیرنے میں بہت سارے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فیصلہ ہی کہ کھڑا ہے۔ چپڑاسی سے لے کر صدر مملکت تک، الا ماشاء اللہ، یہ سب اس ملک کو ادھیڑنے میں، بکھیرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ملک اب بھی قائم ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ اللہ یہ کام دکھا رہا ہے کہ
یہ سارے لوگ اس ملک کو ختم کرنے میں لگے ہوئے، لیکن اللہ اس کو باقی رکھنا چاہتا ہے اور یہ ملک باقی ہے۔ اور اگر اس ملک کی بقا ہم چاہتے ہیں تو یہ نظریہ، یہ اسلامی قیادت، یہ اسلامی دستور، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی دستور کے یہ شقات، یہ اگر ہم کر سکیں تو یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ ایک بات اور بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں دستور کے حوالے سے، اور وہ بھی ہم اپنے اساتذہ، طلباء اور طالبات اور ان کے والدین کے سامنے یہ بات رکھ سکتے ہیں۔ اس دستور کے اندر اسکیجول ہے، تھرڈ اسکیجول، تیسرا جدول۔ تیسرے جدول میں حلف ہے، صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزراء، وزرائے مملکت، وزیر اعلیٰ، صوبائی وزراء، ممبران سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، ان سب کے حلف میں ایک جملہ مشترک ہے۔ باقی فرق ہے لیکن ایک جملہ سب کے اندر پایا جاتا ہے، اور حلف کیا ہوتا ہے؟ قسم ہے۔ یہ سب لوگ اس بات پہ قسم اٹھاتے ہیں، اس میں یہ بات کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے۔ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے۔ اور اگر یہ سبھی لوگ، صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزراء، وزرائے مملکت، وزیر اعلیٰ، صوبائی وزراء، ممبران سینٹ، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، یہ سب کے سب اگر اس کام میں لگے ہوتے کہ وہ اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہتے، تو کیا اسلامی نظریہ اس ملک کی روح رواں نہ ہوتا؟ اس ملک کی تقدیر کوئی اور نہ ہوتی جو اس وقت ہے؟ اس وقت ہم دنیا سے مدد مانگ رہے ہیں اور ہم کچکول لیے ہوئے پھر رہے ہیں، ہمارا وزیر اعظم جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، اور کچھ پیسے آتے ہیں، اس سے پھر ہمارے عیش و عشرت کا نظام چلتا ہے، اسلام آباد، پشاور، لاہور، کوئٹہ اور کراچی کا۔ یہاں ہمارے ارباب بست و کشاد بستے ہیں اور ان کے عیش و عشرت کا نظام باہر سے آئے ہوئے سرمایہ سے چل رہا ہے۔ اور وہ کسی نے پوسٹ لگایا تھا کہ ایسے قرضے پہ دھمال نہ ڈالا جائے تو اور کیا کیا جائے کہ قرضہ میں وصول کروں اور ادا کوئی اور کرے، عیش و عشرت کے لیے قرضہ مجھے ملے اور اس کی ادائیگی کی ذمہ داری کسی اور کی ہو۔ وقت کے حکمران قرضے لے رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا۔ یہ ڈیفالٹ کس جانور کا نام ہے؟ ڈیفالٹ کسے کہتے ہیں؟ ڈیفالٹ کے معنی یہ ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو گیا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا، اس کو پھر کوئی قرضہ نہیں دے گا۔ میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ ڈیفالٹ کے معنی یہ ہوں گے کہ پاکستان کو کوئی قرضہ نہیں دے گا، اور میں اس کو اس ملک کے خلاف نہیں سمجھتا، اس کے حق میں سمجھتا۔ اگر یہ اعلان ہو گیا اور یہ اعلان نہیں ہوگا، یہ نہ IMF کرے گا، نہ ورلڈ بینک کرے گا، اور نہ امریکہ کرے گا، اور نہ یورپ کرے گا، وہ نہیں کریں گے۔ وہ ہمیں ترسا ترسا کر مارنا چاہتے ہیں۔ وہ یوں ہی چند ارب ڈالر دیتے رہیں گے کہ ہمارے حکمرانوں کی عیش و عشرت کا نظام چلتا رہے، اور اگر ڈیفالٹ ہو گیا تو حکمرانوں کی اس کی عزت سب سے بڑھ کر حکمرانوں پہ پڑے گی۔ عوام تو اس وقت وہ سکون کا سانس لیں گے کہ اگر ہم ڈیفالٹ ہو گئے، یہ پاکستان کی ترقی کا پہلا دن، ہم خود انحصاری کی طرف بڑھیں گے۔ ہم اس طرف بڑھیں گے کہ جو وسائل ہمارے ہیں انہی وسائل پہ ہمارا انحصار،
اور حقیقت یہ ہے کہ وسائل کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے۔ اس وقت بھی وسائل بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں، حکمرانوں، جرنیلوں، ججوں، سرمایہ داروں ان کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ اگر رک گیا پاکستان ترقی کے راستے پہ چل پڑے گا۔ لیکن ہمارے حکمران بھی اور بیرونی طاقتیں بھی، ان کے آقا بھی، وہ یہ کام نہیں کر رہے کہ ہم اس کے اہل ہو جائیں کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور ہم چل پڑیں، بلکہ وہ ہمیں اسی طرح گھسٹتے زندگی گزارنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ یہ اسلامی قیادت کا اسلامی تصور آئین پاکستان کے اندر موجود ہے۔ ہماری اس قیادت نے اس پہ قسم کھائی ہے کہ وہ یہی کام کریں گے، اس دستور پہ بھی انہوں نے قسم کھائی ہے۔ اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے پہ بھی قسم کھائی ہے۔ یہ قسم خور ہیں، یہ قسم توڑنے والے ہیں، یہ خانس ہیں، اور ان سے اب چھٹکارا حاصل کرنا، قیادت پہ ان لوگوں کو لانا جو ان شرائط پہ پورا اترنے والے ہوں، قرآن و سنت کی روح سے بھی وہ اس اہل ہوں، اور دستور پاکستان کے مطابق بھی وہ اس کے شرائط پہ پورے اترنے والے ہوں۔ ہم اگر اس کام میں کامیاب ہو گئے، ہم اس ملک کو ترقی دے سکیں گے، اس ملک میں اسلامی نظام زندگی بھی ہوگا، اس ملک کے اندر اسلامی نظام تعلیم بھی ہوگا، اور یہ ملک دنیا کی قوموں میں باوقار حیثیت پہ فائز ہوگا۔ اس کے بغیر نہ ہم ترقی کر سکتے ہیں، اور نہ ہمیں وقار کا مقام ملکوں اور قوموں کی برادری میں مل سکتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ ہم جہاں اپنے پیشہ ورانہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اسلامی قیادت کے اسلامی تصور، اس پہ اس لحاظ سے توجہ دینا، یہ بھی ہمارے بنیادی فرائض میں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس کام کو ہم بہترین طریقے سے انجام دے سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔